جو بھی اچھا کام کرنا چاہ رہے ان اچھے کاموں کے فائدوں کو یاد رکھنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق کا ہے۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزن ہوں گے، تو اس لیے میں میرے اخلاق کو بدلوں تو سب سے زیادہ وزنی چیز میرے اخلاق ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں بدل جاتا ہوں۔ اب یاد رکھو یہاں پر اخلاق کو بدلنا ہے تو کیسے بدلیں گے؟ پہلے میرے اخلاق صحیح ہے یا برے ہیں مجھے معلوم ہونا، صحیح ہے یا غلط ہے مجھے معلوم ہونا۔ معلوم کیسے ہوں گے؟ جب کوئی بولنے والا رہیں گا تو معلوم ہوگا۔ اس لیے کسی نہ کسی ایک دوست کو ایسے رکھو، یا گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے ابا کو، کسی کو، ہر آدمی کسی نہ کسی ایک آدمی کو ایسے رکھو کہ جو آپ کی غلطیاں بتائے، جو ہماری غلطیاں بتائے۔ آج ہم غلطیاں سننا پسند نہیں کرتے، تعریف کرے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ سب ہماری اچھائیاں بولنا، ہماری تعریف کرنا، کتنی تعریف کرے تو اتنا ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، زمین سے 1 فٹ اونچے بڑھتے رہتے۔ ایسا آج ہماری عادت ایسی ہو گئی، کوئی 9 تعریفیں ہماری کر کے ایک غلطی بتا دیا تو غصہ آ جاتا ہے۔ تم کون ہوتے جی میری غلطی بتانے والے؟ تم میری کیسے غلطی بتا سکتے؟ میں غلط ہو سکتا ہوں کیا؟ میں بالکل غلط نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہوتے، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری غلطیاں ہم کو بتانے والا کوئی تو چاہیے، تو جب وہ بتائیں گا تو پھر ہم تحقیق کریں، پھر اس کے بعد اگر حقیقت میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو مان لینے والے بنے۔ تو ہمارے اخلاق کے تعلق سے خاص طور سے ہماری کہاں غلطی ہو رہی ہے کوئی بتانے والا ہو، اچھے اخلاق کے فائدے ہمیں یاد رہے تو ہم لوگ بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اچھے کاموں کے فائدے ہمیں یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، آج اچھے اخلاق کے تعلق سے ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ علاج کے لیے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ اکثر لوگ اس کی ڈگریاں تو بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سوچتے کہ ارے وہ ڈاکٹر بہت اچھا بات کرتا جی، بٹھا کے پیشنٹ اگر گیا تو اس کی بات اچھا سنتا جی، اچھا سنتا بھی اور اچھا سمجھاتا بھی بیماری کے بارے میں۔ کچھ لوگ ہوتے بڑے بڑے ڈگریاں ہوتے لیکن ڈاکٹر صحیح بات نہیں کرتا بھائی، میری پریشانی صحیح سنتا نہیں، کچھ سمجھاتا نہیں، ہمیشہ غصے والا ہے، چلو اس کے پاس نہیں جانا۔ جو ہماری بات سنتا اور سمجھتا اور اچھی بات کرتا اس کے پاس جائیں گے، بلکہ آج لوگ چلے جاتے۔ ہم لوگ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، کون سا ہوٹل اچھا ہے، کہاں لوگ صاف صفائی کا دھیان رکھتے ہیں، کہاں اچھا کھانا ملتا، ہر چیز میں ہم اچھائی کو ڈھونڈتے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ہم بھی اچھا بننے کی کوشش کرنا، ہم بھی اچھی بات کرنے والے بننا، تبھی لوگ ہم کو پسند کرتے ہیں، تبھی لوگ ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اچھے اخلاق کے فائدے اور جو بھی ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے فائدے ہم لوگوں کو معلوم رہنا۔ اب اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے، اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے، برے اعمال اور برے اخلاق کے نقصان کو بھی یاد رکھنا۔ جہاں اچھے کاموں کا فائدہ یاد رہے وہاں پر برے اعمال کا نقصان بھی یاد رہنا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کے تعلق سے بیان ہوا۔ ایک عورت وہ ہے 5 ٹائم کی فرض نماز بھی پڑھ لیتی اور روزے بھی رکھ لیتی، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نفل نمازیں بھی پڑھ لیتی، بہت زیادہ نفل روزے بھی رکھ لیتی، نفل عبادتیں بھی کر لیتی، لیکن اس کے اخلاق برے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، زیادہ نفل عبادتیں نہیں کرتی، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ کوئی پریشان نہیں ہے۔ بچے تم لوگ خاموش بیٹھنا بیٹا، بار بار ادھر ادھر گھومنا نہیں، ایک جگہ بیٹھ، بار بار آپ اٹھتے رہیں گے پھرتے رہیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت ڈسٹرب ہو جاتا۔ بچوں کو بٹھا دو خاموش، کوئی نہیں جانا باہر، اگر باہر چلے گئے تو اندر نہیں آنا، پھر خاموشی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے رہو۔ تو برے اخلاق کے نقصان کیا ہے وہ بھی ہمیں یاد رہنا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ جنت میں جائے گی۔ یاد رکھو اخلاق بڑی اہم چیز ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بدلو۔ بہت سارے لوگ نمازوں میں تو بہت آگے ہیں،
روزوں میں تو بہت آگے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو پھر لوگ ان کے قریب آنا نہیں چاہتے، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں میرے بھائی، جو قیامت کے دن مفلس ہوگا۔ مفلس کون؟ جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں رہنے کی وجہ سے اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، آخر میں وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ اس لیے اخلاق بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اخلاق لوگوں کو قریب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت بٹھا سکتے ہیں، اس لیے غصہ، تکبر یہ بڑے خطرناک چیزاں ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ بڑے خطرناک چیزاں ہیں، برے اخلاق کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ میں اتنے گناہ کر لیا، اتنے سالوں سے گناہ کرتے ہوئے آیا، اللہ میرے گناہ معاف کرتا کہ نہیں کیے، اس لیے مایوس ہو کے بھی کئی لوگ بدلنا نہیں چاہتے۔ اب اتنے گناہ کر ہی لیا، شیطان دل میں ڈالتا اب اتنے گناہ کر لیا میاں تیری توبہ کہاں ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ زمر میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ تم مایوس مت ہو جاؤ، مایوس نہیں ہونا، کتنے بھی گناہ کرے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کئی لوگ میرے بھائیوں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو رہے، کئی لوگ دین سے دور ہو رہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کئی لوگ دین کے قریب بھی آ رہے ہیں۔ میرے پاس فون کالس آتے ہیں 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال پہلے بھی مول صاحب ہم ایک گناہ کرے تھے، لیکن ایک ویڈیو دیکھے اس کے بعد ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، مول صاحب ہم بدلنا چاہ رہے، ہمارا گناہ معاف ہوتا کہ نہیں، بلکہ روتے ہیں آج۔